بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تین رضوان گلزئی صاحب اور صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر ہے ایک خطے کی صورتحال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایک میٹنگ بلا کے بیٹھے ہیں جس نے بڑے اہم فیصلے جو ہیں مستقبل کے حوالے سے لینے ہیں، لیکن ہم فوکس جو ہے وہ اپنے جو ڈومیسٹک خبریں ہیں اس کے اوپر رکھیں گے۔ ایک تو بڑی خبر آج آئی جب عمران خان صاحب کی بہنیں ان سے ملاقات کر کے آئیں تو بتایا گیا کہ جو احتجاجی تحریک ہے وہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ ایک اور معاملہ ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بات کی تھی، جو کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے ہے۔ ہم نے اس پہ اسپیسیفکلی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا اس ٹویٹ میں بجٹ پیش نہ کرنے سے متعلق جو ہے وہ کہا گیا تھا، لیکن بجٹ پھر پیش ہوا، ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ آج جب عمران خان صاحب کی بہنیں ملاقات کر کے آئیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے علم میں تھا اور وہ جانتے تھے کہ بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر جو پارٹی کارکنان ہیں، رہنما ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے کہا جی کہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرنے والوں سے بچیں، ان کو پہچانیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی بجائے ان کو فکس کریں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، کیا صورتحال ہے؟ رضوان غلزی صاحب، سر صدیق جان صاحب ظاہر موجود ہیں، تو احتجاجی تحریک صدیق جان صاحب جو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کی ہے، پہلے تو اس پہ ذرا بتائیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں، کتنا اہم معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں، میں احتجاجی تحریک والی بات پہ جانے سے پہلے یہ جو بجٹ والا معاملہ ہے نا، اس پہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، میں نے اس معاملے پہ نہ تو کوئی ٹویٹ کیا، نہ ہی میں نے کسی ولاگ میں اس پہ بات کی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں علی امین گنڈا پور صاحب کا بڑا شدید ناقد ہوں، لیکن میں نے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ مجھے یہ ذاتی طور پہ کنفیوژن تھی کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے ٹویٹر پہ ٹویٹ آ گیا کہ جی بجٹ پیش نہیں ہوگا، لیکن وہیں پہ اس ٹویٹ کے بعد میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، بجٹ پیش ہونا اور پاس ہونا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی طور پہ یہ خیال تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کوئی درست نہیں تھی۔ آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کا اس وقت جو سوشل میڈیا کا جو فوکس ہے نا، وہ جیسے ہمارے کچھ مولوی ہوتے ہیں نا، جن کا رضوان غلزئی صاحب ہر وقت کام ہوتا ہے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، ٹھیک ہے؟ تو پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس ہیں جن کا ہر وقت کام جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی سے نکالنا ہے۔ اچھا، اس میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ بزدل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ نا کچھ گروپس بن گئے ہیں، ایک گروپ اس طرف ہے، ایک گروپ اس طرف ہے، وہ گروپ اس کو اٹیک کرتا ہے، وہ گروپ اس کو اٹیک کرتا ہے۔ اب ایک دیکھیں، اب میں ہوں نا، میں علی امین گنڈا پور صاحب کا ناقد ہوں، لیکن جہاں پہ مجھے کوئی چیز لگے گی کہ یار یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو میں تعریف کروں گا کہ یار یہ بات ان کی ٹھیک ہے، جہاں غلط ہوگی تو میں کہوں گا غلط ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے اب آپ دیکھیں نا کہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے اس نے جو ہیلتھ کارڈ میں جن چیزوں کو ایڈ کیا وہ آپ کے پنجاب میں نہیں ہے۔ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کے پروسیجر ہو رہے ہیں لوگوں کے ہیلتھ کارڈ کے اوپر، اور درجنوں ایسی چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ٹیکس کلیکشن ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ تعلیم اور صحت کا جو بجٹ ہے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ کے پی کے نے زیادہ رکھی ہے، پنجاب میں کم ہے۔ بالکل، اور 47 ارب کا بجٹ ٹارگٹ تھا، وہ سکسیڈ کر گیا آلریڈی۔ تو اب نا یہ والا میرا خیال ہے کہ ایک غیر ضروری ان کے اوپر ایک تنقید ہوئی۔ ہاں، اگر وہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر بجٹ پاس کر دیتے یا پاس کرنے کی طرف جاتے یا ابھی بھی ہو جاتے تو یہ غلط ہے، کیونکہ عمران خان نے کیٹیگوریکل کہا ہے۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ احتجاجی تحریک عمران خان نے مؤخر کیا۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک بار پھر، ظاہر ہے وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں اور ویسے بھی ان کا جو ایکسپوئر ہے انٹرنیشنلی ان کو چیزوں کا پاکستان میں جتنے بھی اس وقت لوگ موجود ہیں ان سے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ چیزیں اس وقت بڑی تیزی سے خطے میں خرابی کی طرف جا رہی ہیں اور ان کے پاس ابھی معلومات محدود ہیں اخبارات کے ذریعے، لیکن کیونکہ ان کا پہلے اپنا ایکسپوئر اس طرح کا ہے، ان کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں، کیا صورتحال ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ان کا موقف ہم کئی ان کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے انہوں نے 2 ہفتے کے لیے مؤخر کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات پہ جانے سے زیادہ کہ عمران خان نے تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا تحریک انصاف گراؤنڈ کے اوپر اس تحریک کے لیے تیار تھی تو میں کہوں گا بالکل نہیں۔ عمران خان، دیکھیں مسئلہ عمران خان کا کہاں پر آ رہا ہے۔ عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ عمران خان
اور عمران خان کی باہر جو ٹیم ہے وہ آپس میں وہ کیا کہتے ہیں سنکرونائز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ہی نہیں ہے نا. یعنی دیکھیں نا عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک کا جو اب اس وقت تک چیزیں سامنے آئی کہ 22 جون سے تحریک کا آغاز کرنے جا رہے تھے. 22 جون میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے, جس تحریک کے شروع ہونے میں 4 دن رہ گئے ہوں, کیا اس سے 4 دن پہلے یہ حالات ہوتے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کے ہیں؟ صحیح بات ہے. مجھے ایک چیز بتائیں آپ, کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے, مطلب جیسے پنجاب میں علی دیکھیں کی ایکٹیویٹی, مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر نا جو ہم اکثر بات کرتے ہیں عوام ایشو سے ڈسکنیکٹ, صرف ایک چیز کو پی ٹی آئی اٹھا لیتی نا, یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جنگ کی وجہ سے نہیں بڑھی. جی ہاں, اس کا تو ابھی فال یہ مجھے یہ بجٹ کی وجہ سے بھی نہیں بڑھی, یہ بجٹ کا یہ اطلاق بجٹ یکم جولائی کے بعد ہوگا. میں آپ کو ایک عرض کروں, میں کیونکہ اب میں نے ان سے اب ایک بیورو چیف ہیں اور وہ اکانومی کے بہت شاندار رپورٹر ہیں, آپ کو تو پتہ چل جائے گا میں کن کا ذکر کر رہا ہوں, لیکن میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میری ان سے آف کیمرہ ڈسکشن ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے اجازت نہیں لی کہ میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو قیمتیں فکس ہوتی ہیں نا پاکستان میں 15 جون کو جو ہوئی ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ریٹ لیا جاتا ہے 3 دن پہلے سے, 3 دن پہلے کا. یہ اس وقت کا ریٹ لیا گیا ہے جب ابھی قیمتیں نہیں بڑھی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ والا امپیکٹ بھی آنا ہے, جو انہوں نے 22 روپے فی لیٹر لیوی بڑھانی ہے وہ بھی آنا ہے. اچھا ابھی دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے دور میں لیوی تھی 17 روپے, اس وقت 78 روپے. چودھری صاحب یہ کر سکتے تھے کہ اگر ابھی بھی قیمتیں اوپر گئی ہیں, یہ کر سکتے ہیں کہ یہ لیوی کم کر دیں. ابھی 78 روپے ہے, ابھی 78 روپے ہے اور 22 روپے اور جائے گی, 100 روپے ہوگی, 100 روپے ہوگی. اچھا میں نا اس پہ تھوڑی سی بات کرنا ایک اور چاہتا ہوں. اچھا پہلے تو آ جائیں تحریک انصاف والا چیپٹر ذرا ہم ختم کر لیں. اگر تحریک انصاف صرف اس ایک پوائنٹ کو اٹھاتی کہ انہوں نے یہ لیوی بڑھانے جا رہے ہیں مزید, یہ جو ابھی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں غلط بڑھائی ہیں, 8 روپے ڈیزل 5 روپے پیٹرول, اور اس سے تباہی آئے گی. پہلے بجٹ میں جو انہوں نے چیزیں کی ہیں, مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے کتنے ایم این ایز ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز نے اس کے اوپر بات کی ہے. دیکھیں ایک بات کی, پریس کانفرنس دیکھیں وہ بہت اچھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, لیکن جب آپ نے کسی سکینڈل کو ایشو بنانا ہوتا ہے تو پھر ہر ایک اس پہ بات کرنی پڑتی ہے, اس پہ بات کرنی پڑتی ہے. وہ صرف ایک وہ بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ان کی تحریک انصاف کی اسی نااہلی کی وجہ سے آج پنجاب حکومت کہتی ہے ہمارا کوئی سکینڈل ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا سکینڈل ہے تو بتائیں کہ ہمارا آپ کے پاس سکینڈل ہے. تو حالانکہ یہ جو فوٹے ہے یہ تحریک انصاف کا ہی تھا, عمران خان کا ہی تھا کہ ایک چیز کے اوپر اتنا بات کرو جیسے پاناما پہ روز آ جاتا ہے. ہاں, تو یہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. اور پھر یہ جو بجٹ ہے نا, اگر اس میں ہوتی ریفارمز, آخری بات ہے, اگر اس میں ریفارمز ہوتی نا, مثلا ریفارمز کیا ہوتی, حکومت کہتی کہ ہم 22 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پہ لیوی اس لیے لگانے جا رہے ہیں کہ ہم اس سے جو آنے والے پیسے ہیں وہ 2 جگہوں پہ خرچ کریں گے. ایک ہم جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں, بائکس ہیں, ان کو ہم انکریج کریں گے, اور یہ پیٹرول کے اوپر چلنے والے بائکس ہیں یا ایسی گاڑیاں جو زیادہ ماحول کو خراب کرتی ہیں, یہ اگلے 5 سال میں بتدریج ان کو بند کر دیں گے. اور دوسرا ہم یہ جو 22 روپے فی لیٹر لیوی لگانے جا رہے ہیں, اس کے فنڈ میں سے ہم درخت لگائیں گے. یقین کریں میں اس فیصلے کو ویلکم کرتا ہوں. پہلے لیوی بڑھائی نے کہا جی کوئٹہ چمن شاہراہ بنے گی, وہ بھی. اچھا اس پہ میں آپ کو بتاؤں, اس پہ اب مسئلہ کیا ہے. بہت ہی زبردست پریس کانفرنسز کی 3 عمر ایوب صاحب نے, شیخ وقاص اکرم صاحب نے, مزمل اسلم صاحب نے, مبین عارف جٹ نے, اور سلمان خواجہ صاحب نے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا, وہ چیزیں پی ٹی آئی نے بطور جماعت ان کو آگے فالو اپ نہیں کیا, ٹیک اپ نہیں کیا. مثلا ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی کہ جو بجٹ رکھا تھا نا حکومت نے, ترقیاتی بجٹ رکھا تھا 2024-25 کا, یعنی جون 2024 سے جون 2025 تک, اس میں سے 952 ارب روپے حکومت کے پاس بچے پڑے ہیں. کتنے؟ 952 ارب روپے. خرچ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس پہ عمر ایوب صاحب نے یہ سوال اٹھایا, مزمل اسلم صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ نے بلوچستان کی سڑک بنانی ہے, وہ 952 ارب تو بچا پڑے آپ کے پاس, کیش پڑا آپ کے پاس, اسے آپ بنا لیں. تو یہ جو آپ نے نیا لگایا اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو یہ جو بجٹ ہے, کسی بجٹ کے بعد میں نے لوگوں میں اتنا خوف و ہراس اور اضطراب نہیں دیکھا جو اس بجٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے. اسی ایک پوائنٹ کو تحریک انصاف اٹھا لیتی نا کہ پیٹرول, ابھی تو بجٹ ڈسکشن ہو رہی ہے. بالکل رضوان غلزی صاحب دیکھیں, تحریک احتجاجی تحریک صدیق جان صاحب ظاہر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے پی ٹی آئی کی تیاری نہیں تھی, لیکن اب دوبارہ سے 2 ہفتوں کے بعد کیا پی ٹی آئی دوبارہ مومنٹم بنانا شروع کرے تو بنا پائے گی؟ اتنے بہتر طریقے سے, بہتر انداز میں چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. اور پلس ایک کومنٹ اس پہ بھی کریں کہ نورین خان صاحبہ
عمران خان صاحب کی بہن انہوں نے جب اڈیالہ سے آ کے گفتگو کی ہے تو کافی آج انہوں نے ہارڈ ہٹنگ کی ہے. وہ عموماً ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ بہت سخت گفتگو کر رہی ہوں. ان کی گفتگو جو ہے وہ کافی سخت تھی اور انہوں نے کہا بھی کہ نرم رویے جو ہیں وہ اب ختم, اب ہم سختی جو ہے وہ لے کے آئیں گے. سو کیسے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ ایک اور اس میں سوال لے لیں, یہ بھی ایک بات ظاہر ہے جب چیزیں آگے جا رہی ہوں, تحریک ڈیلے ہو رہی ہو, بیچ میں کوئی بریک آ جائے, کوئی اس طرح کی چیز چلے تو پھر کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید کوئی بات چیت کا عمل ہو رہا ہے. تو بات چیت کا عمل صدیق جان صاحب سے میں نے نہیں پوچھنا, آپ سے پوچھنا. اچھا چوہے صاحب, میرے پاس یہ خبر نہیں ہے, لیکن یہ میرا اندازہ ہے. اندازہ بھی اس لیے ہے کہ جس طرح کا پیٹرن مطلب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بیک ڈور چیزیں اور ہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ. میرا اندازہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان نے دو چیزیں کی نا, ایک تو کے پی بجٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی پہلے کا پیش کیا جائے اور پیش نہ کیا جائے, اور پھر اب انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کہہ رہے پیش کیا جائے اور اب آگے دیکھیں گے جب منظوری کا مرحلہ آئے گا. دوسرا انہوں نے 2 ہفتے کے لیے تحریک مؤخر کر دی. یہ دونوں چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ دونوں ڈیسیژنز جو ہے وہ آج ان کی بہنوں کے ذریعے پتہ چلے ہیں. تو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ خبر نہیں ہے, لیکن اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں اور تو یہ چیز آتی ہے کہ آل آف اے سڈن یہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کی ایکسیس نہیں ہے اور ان کو صورتحال کا اندازہ نہیں ہے, اور ان کی بہنوں نے آج اڈیالہ جیل کے باہر یہ ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے اور ان کی پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال لوگوں نے ان سے پوچھے. تو جو ابھی عمران خان کا ٹویٹ آنا ہے, خیر اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ ڈیٹیل کیا ٹویٹ ہوگا یا کیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو نہیں کی. یہ ان سے ایک سوال ہوا تھا, اس سوال کے جواب میں نورین خانم صاحبہ نے یہ کہا. سو میرا پوائنٹ اس کے اندر صرف اتنا ہے کہ جیسے آپ کے سوال کا تیسرا حصہ بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں پس پردہ, جو وہاں اڈیالہ جیل کے اندر جو وہ لوگ ہیں, جو سٹاف کے لوگ ہیں, جو ایسی کوئی گفتگو جو ہے وہ صرف رپورٹنگ کے لیے نہیں لیکن ڈسکشن میں جب آتی ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں اڈیالہ جیل میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور عمران خان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ساری ملاقاتیں رپورٹ ہو سکیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. تو یہ دو چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیک اینڈ پہ ہوا ہے. آئی نو پتہ صدیق جان صاحب کی اس حوالے سے معلومات ہم سے بہتر ہوتی ہیں, لیکن بہرحال میرا اندازہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں مؤخر ہوئی ہیں. اب یہ جو 2 ہفتے گزریں گے ظاہر ہے, تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک ہوگا. تو اگین اس میں صدیق جان صاحب والی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح سے پی ٹی آئی کوئی تحریک کے لیے جس طرح فل فلیج تحریک ہے, یہ تو ایکٹیویٹیز ہے نا, یہ تو علی امین گنڈا پور نے بیسکلی اعلان کر دیا کہ 22 کو ہم ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں. پھر پنجاب کے اندر کل ایک بڑا ورکرز کنونشن بھی ہوا, کے پی میں جلسہ سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ جی آج کراچی میں ریلی بہت بڑی ریلی. جی ہاں, سو وہ ایکٹیویٹیز کی حد تک تو ہے, لیکن اس طرح سے کوئی بڑی تحریک جس طرح ابھی وہ اعلان تو عمران خان نے کرنا ہے, تو لیٹ سی کہ وہ اب. اچھا لاسٹلی صدیق جان صاحب آپ کی اجازت سے, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی نا کہ بجٹ پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور ہم نے بڑی واضح پوزیشن لی کہ اگر ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا کہ پیش نہیں کرنا تو دین پیش نہیں کرنا. صدیق جان صاحب نے ظاہر ہے اس میں ایڈ کیا اور کہا کہ بعد میں ان کی ملاقات ہوئی. ایک تو اگر گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور کہا گیا کہ یہ آن ریکارڈ ملاقات شاید نہیں ہے. نہیں آن ریکارڈ. اچھا آن ریکارڈ بھی ہے, تو آ جانا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب نے بجٹ پیش کرنے کا کہہ دیا ہے. ہر پلیٹ فارم کے اوپر ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں, یہ ان کی میڈیا ڈپارٹمنٹ سے خبر آ جانی چاہیے تھی تاکہ ان کی پارٹی کے اندر بھی جو لوگ آواز اٹھا رہے تھے وہ نہ اٹھائیں. گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جن لوگوں نے حکومت کے خلاف سازش کی, کے پی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے گمراہ کیا, جس سے فوکس جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تمام ایسی باتیں گمراہ کرنے کے لیے ہیں, ہمارا لیڈر ایک ہے, گمراہ ہونے سے بچیں, ایسے لوگوں کو پہچانیں, فالو کرنے کی بجائے ان کو فکس کریں. اس پہ کمنٹ کر دیں پھر ہم. سر میں صدیق جان صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ سوشل میڈیا کو ایک تو دیکھیں نا, کوئی بھی کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. سوشل میڈیا جہاں ایک بہت مؤثر پلیٹ فارم ہے, وہیں پہ آپ کے پاس جب کوئی اکاؤنٹ ایسا ہے جس کے پاس طاقت ہے یا جس کے پاس انفلوئنس ہے, تو وہ اس انفلوئنس کو بھی ایک ذمہ داری کے تحت ادا کرے, وہ شتر بے مہار نہیں ہو سکتا. تو پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس کا یہ پرابلم ہے, اور وہاں سے واضح طور پہ جیسے کہا کہ جی ان کا کام ہے کہ کفر کے فتوے لگانا, تو وہ کچھ غیر ذمہ دارانہ کام ہوتا ہے. آپ اس کو بے شک کسی بھی نظر سے دیکھیں, بٹ یہ ایک چیز ہے کہ جس کو میں بالکل صدیق بھائی سے ایگری کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا پرابلم ہے, اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں ہم علی امین گنڈا پور کی سائڈ نہیں لے رہے, ہم انہیں کہہ رہے کہ وہ بہت, لیکن ان کی بات جو ہے وہ کسی حد تک درست ہے. دیکھیں بات یہ ہے, پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا, اگر عام دنوں میں وہ لڑ رہا ہو نا آپس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے.
پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو شاید اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ عمران خان کی زندگی کے مشکل ترین دن ہیں. یس کیونکہ عمران خان لڑائی کو جس سطح پہ لے گئے ہیں تو یہ عمران خان کے لیے بہت ہی سینسٹیو ٹائم ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایک روپوش لیڈر سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں چیزوں کو اتنا دباؤ بڑھانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ وہ چیزیں نہ ہوں جس کے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے. یعنی اس حد تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بار ان کو یہ لگتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ. اس موقع پہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پورا ایک تحریک اور ان چیزوں کا مومنٹم بنا رہا ہو حکومت کے اگینسٹ, انٹرنل لڑائیاں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ گروپس بہت زیادہ بن گئے. اور اس میں کیا ہے, اب آپ مجھے بتائیں نا, اس پہ خیر علیمہ خان اس پہ بھی بات کر چکے ہیں, اس پہ میری نا ایک دوست پتہ نہیں کون تو ان سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی جب علی امین گنڈا پور نے بیان دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہ اب ہم جب آئیں گے تو ہم اسلحے کے ساتھ آئیں گے اور گولی کے بدلے گولی, اور یہ وہ سارا, ٹھیک ہے. اس پہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نے 90% علی امین کو ٹارگٹ کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ علی امین اگر یہ بات نہ کرتا تو کیا بات کرتا, کیا بات کرتا؟ یہ کہتا کہ ہم آئیں گے. بھائی آپ نے ظاہر ہے ایک اسلام آباد آنا تو خیر ویسے آن نہیں ہے نا, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے, ہمارے خیال میں یہ غیر ضروری عمل تھا اور اس لیے غیر ضروری تھا کہ اس کا فائدہ ہوا. اور وہ ایک دیکھیں نا, موقع چاہیے گورنمنٹ کو روکنے کا نا کہ آپ مظاہرین کو کیوں روکیں. تو اور خاص طور پہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کو شامل کیا جائے, تحریک میں لایا جائے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے اسٹیٹمنٹس. بہرحال صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. رضوان غلزی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.